عرش چینل کے ناظرین کی خدمت میں اکبر زاہد کا آداب۔ حسن غزل کے اس مقبول پروگرام میں آج ہم آپ کے سامنے جناب مختار بدری صاحب کو پیش کر رہے ہیں۔ حضرت مختار بدری ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس نے اپنی بے پناہ علمی و ادبی صلاحیتوں کے باوجود ہمیشہ نام و نمود سے گریز کیا ہے، اور انہوں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ کوئی ان کی تعریف میں زمین و آسمان کے خلا ملا دے۔ وہ انتہائی خاموشی کے ساتھ اردو زبان و ادب کی خدمت کیے جا رہے ہیں، اور نہ تو انہیں ستائش کی تمنا ہے اور نہ ہی کسی اعزاز کی خواہش۔ بس وہ ہے اور ان کا علمی و ادبی سفر، جس میں ان کے ساتھ نہ تو کوئی راہ رو ہے اور نہ ہی کوئی راہبر۔ وہ خود ہی راہی ہیں اور خود ہی منزل بھی۔ انہیں نہ تو کسی راہبر کی جستجو ہے اور نہ ہی کسی راہرو کی تلاش، کیونکہ انہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کے بے شمار خوبیوں میں ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ بیک وقت تامل اور اردو زبان دونوں میں مہارت رکھتے ہیں۔ حضرت مختار بدری کی پیدائش 15 مئی 1937 میں ہوئی۔ آبائی وطن کشن گری ہے اور ان کے والد کا نام جناب محمد زکریا صاحب تھا۔ مختار بدری کا اصلی نام عبد الرشید ہے اور مختار ان کا گھریلو نام ہے۔ ترپاتر میں پیدا ہوئے تھے۔ جنوبی ہندوستان میں مختار بدری نے اردو میں جو تحقیقی کام کیا ہے وہ پورے ہندوستان میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ مثلاً ان کا ایک علمی کارنامہ ان کی کتاب اسلام الف سے یا تک ہے، جو پورے 600 صفحات پر مشتمل ہے۔ اردو میں ایسی کوئی کتاب آج تک منظر عام پر نہیں آ سکی۔ یہ ایک مکمل اسلامی انسائکلوپیڈیا ہے، جس میں حروف تہجی کی ترتیب سے قرآنی الفاظ کے معنی، اسلامی تاریخ کے اہم واقعات، شخصیات اور دیگر کئی باتوں کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ اس کتاب کو لاہور کے ایک پبلشر نے بھی شائع کیا ہے۔ اس کے بعد ان کی ایک اور تحقیقی کتاب تمل ناڈو میں مسلمان شائع ہوئی، جو 350 صفحات پر مشتمل ہے۔ ان کا ایک اور کارنامہ تمل اردو ڈکشنری اور اردو تمل ڈکشنری کی اشاعت ہے۔ یہ سب کام ایسے ہیں کہ کسی تنہا فرد کے بس کی بات نہیں، لیکن مختار صاحب نے اسے تنے تنہا انجام دیا ہے۔ مختار بدری کے بے شمار کارناموں میں ایک اہم کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اردو کے مشہور و معروف ادیبوں اور ان کی تخلیقات کو تمل دنیا سے متعارف کرایا۔ کرشن چندر، خواجہ احمد عباس، عادل رشید، عصمت چغتائی، رام لال، کنور مہندر سنگھ بیدی اور جیلانی بانو جیسے ناول نگاروں کی تخلیقات کو تمل زبان میں منتقل کیا اور شائع کیا۔ اسی طرح انہوں نے تمل ادیبوں کی کہانیوں کو بھی اردو کا جامہ پہنا کر شائع کیا، اور اس طرح تمل ادب کو اردو دان طبقے میں متعارف کرانے کا صحرا بھی آپ کے سر ہے۔ ہمیں اس حقیقت کا اعتراف کرنے میں ذرہ برابر بھی جھجک نہیں ہے کہ مختار بدری ہندوستان کا وہ واحد فنکار اور ادیب ہے جس نے مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں، اور وہ بھی ایسے کہ ان کی ادبی چاشنی بھی برقرار رہی ہے۔ وہ بیک وقت ایک شاعر، ایک ادیب، ترجمہ نگار، محقق، نقاد اور انشا پرداز ہیں۔ ان کی ایک اور صلاحیت ان کا انداز تکلم ہے، جو اس قدر خوبصورت ہوتا ہے کہ لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ مشاعروں کی نظامت میں ان کو عبور حاصل ہے اور نت نئے انداز سے انہوں نے نظامت کی ہے۔ یہ فن شاید ہی کسی اور کو نصیب ہو۔ منظوم نظامت سب سے پہلے انہی نے کی تھی۔ مختار بدری ایک اچھے انسان بھی ہے، بے حد ہمدرد اور دوستوں کی مدد کے لیے ہمیشہ حاضر۔ کسی کا دکھ ان سے دیکھا نہیں جاتا۔ بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں جناب مختار بدری صاحب۔ خدا سے دعا ہے
خدا سے دعا ہے کہ وہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انہیں صحت و تندرستی سے نوازے۔ آئیے اب ہم جناب مختار بدری کو سنتے ہیں۔ جناب مختار بدری صاحب، آپ سے درخواست ہے اپنی غزل پیش کریں۔ عرش چینل کے ناظرین کو آداب۔ میں مختار بدری ہوں اور اپنی غزل پیش کر رہا ہوں۔ غزل پیش ہے۔ ہر ایک بات کو الجھا رہی ہے یہ دنیا، ہر ایک بات کو الجھا رہی ہے یہ دنیا، خود اس کو بعد میں سلجھا رہی ہے یہ دنیا۔ ہر ایک بات کو الجھا رہی ہے یہ دنیا، خود اس کو بعد میں سلجھا رہی ہے یہ دنیا۔ ہمیں تو جھوٹ سے بہکا رہی ہے یہ دنیا، مگر خدا کی قسم کھا رہی ہے یہ دنیا، مگر خدا کی قسم کھا رہی ہے یہ دنیا۔ خدا کی خیر مجھے کچھ تو سوچنا ہوگا، خدا کی خیر مجھے کچھ تو سوچنا ہوگا، میرے قریب ابھی آ رہی ہے یہ دنیا۔ خدا کی خیر مجھے کچھ تو سوچنا ہوگا، میرے قریب ابھی آ رہی ہے یہ دنیا۔ بنام امن خطرناک تجربے کر کے، بنام امن خطرناک تجربے کر کے، تباہیوں کی طرف جا رہی ہے یہ دنیا۔ نوازتی ہے کسی کو، نوازتی ہے کسی کو، کسی کو، مگر یہ کہ ایک بوند کو ترسا رہی ہے یہ دنیا۔ جو سچ ہو تو کبھی جام زہر دیتی ہے، جو سچ کہو تو کبھی جام زہر دیتی ہے، کسی کو دار پہ لٹکا رہی ہے یہ دنیا۔ جو سچ کہو تو کبھی جام زہر دیتی ہے، کسی کو دار پہ لٹکا رہی ہے یہ دنیا۔ چلا ہے جانب مریخ آج کا انسان، چلا ہے جانب مریخ آج کا انسان، ابھی ذرا سا سکون پا رہی ہے یہ دنیا، ابھی ذرا سا سکون پا رہی ہے یہ دنیا۔ یہاں کسی کو بھی حاصل نہیں بقائے دوام، یہاں کسی کو بھی حاصل نہیں بقائے دوام، یہ راز برسوں سے سمجھا رہی یہ دنیا۔ کچھ انتظار اسے بھی ہے یوم محشر کا، کچھ انتظار اسے بھی ہے یوم محشر کا، بہت ضعیف نظر آ رہی ہے یہ دنیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کسے پتہ ہے کہ کل کون حادثہ گزرے، کسے پتہ ہے کہ کل کون حادثہ گزرے، کہ جام عیش ابھی چھلکا رہی ہے یہ دنیا۔ کسے پتہ ہے کہ کل کون حادثہ گزرے، کہ جام عیش سے بھی چھلکا رہی ہے یہ دنیا۔ جو اس کو جیتنے نکلے تھے کل انہیں مختار، بڑے غرور سے ٹھکرا رہی ہے یہ دنیا۔ جو اس کو جیتنے نکلے تھے کل انہیں مختار، بڑے غرور سے ٹھکرا رہی ہے یہ دنیا۔ ہر ایک بات کو الجھا رہی ہے یہ دنیا، خود اس کو بعد میں سلجھا رہی ہے یہ دنیا۔
بہت